ڈاکٹر میمونہ مرتضیٰ، یہ بتائیے کہ خواہش، دعا اور نصیب اور اعزاز شہادت کا جو ہے وہ سب کے حصے میں آ جاتا ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، آج کے دور میں اگر آپ جیسے کہ بم گرا ہے اور بہت لوگ چلے گئے، کوئی حادثہ ہوا ہے، کوئی فوت ہو گیا اور ہم سب کو ہی شہید کہنے لگیں، ایسا نہیں ہوتا۔ شہادت کا تعلق بھی نیت اور دعا سے ہے، اور کیٹیگریز بھی اس کی بھی کیٹیگریز ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں جہاد کی قلت ہو جائے گی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے 40 موتوں میں شہادت کا مقام رکھا ہے۔ لیکن ظاہر ہے افضل شہادت تو وہی ہے جو اللہ کی دین کی راہ میں آپ اپنی جان پیش کر دیں، جیسے کہ اہل بیت میں بھی ہے اور صحابہ کرام نے بھی غزوات میں کی۔ لیکن جو اعزاز ہے، یہ خالد بن ولید نے یہ اعزاز لیا، لیکن بستر میں لیا، طبعی موت کے ساتھ لیا۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ تلوار کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں جان دیں، لیکن نہیں ہوئی، وہ پھر بھی انہیں شہادت ملی۔ اسی طرح سے بعض خواتین ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو سلمہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی فرمائی، آپ نے 9 تکبیریں ان کے جنازے میں پڑھی۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ 9 تکبیریں جبکہ جنازے میں تو 4 ہوتی ہیں؟ آپ نے فرمایا ابو سلمہ اس سے بھی زیادہ کے مستحق تھے۔ ابو سلمہ احد میں زخمی ہوئے اور کئی مہینے ان زخموں کے ساتھ گھر پر بیمار رہے اور پھر ان کی وفات ہوئی، تو انہیں شہادت کے بہترین مقام کا۔ سیدہ زینب جو آپ کی بیٹی ہیں، صاحبزادی کو برچھی لگتی ہے، اس میں وہ کافی مدت تک اسی بیماری تکلیف کے ساتھ زندہ رہتی ہیں، لیکن انہیں شہادت کا مقام ملتا ہے۔ تو شہادت کے بہت سارے رتبے اور مقام ہیں، مگر یہ سوچ لینا کہ کوئی بھی کہیں پر قتل ہو گیا تو وہ شہید ہی ہوگا، اگر اس نے کبھی زندگی میں شہادت چاہی ہی نہیں۔ شہادت ہے کیا؟ یہ گواہی ہے، اور یہ فیصلہ تو اللہ ہی کرے گا، کیونکہ وہ کوئی اعلان تو کسی نے کیا نہیں ہوگا، یا چٹھی بھی نہیں لکھی ہوگی کہ میں یہ چاہتا ہوں۔ یہ تو صرف بندے اور اللہ کے درمیان ہی ہوگا میرا خیال۔ یقیناً بندے اور اللہ کے درمیان ہے، اور اللہ تعالیٰ خود موت کے وقت بھی یہ بندے کو بتا دیتے ہیں کہ وہ کس مقام پر ہے، اور بعد میں قبر میں بھی اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے، وہ بھی دونوں کے درمیان ہی رہتا ہے، وہ بھی ان کے درمیان رہتا ہے۔ لیکن جو نیک روحیں ہوتی ہیں، اور چونکہ خواب، سچے خواب بھی نبوت کا 46واں حصہ ہے، اور بعض اوقات اعمال جو ایمان کے بظاہر اعمال صالحہ جو سب کے سامنے ہوتے ہیں، اس سے قرائن سے اندازہ لگایا تو جا سکتا ہے، لیکن راز بڑے ہیں اس کے اندر۔ لیکن یہ اس کے اندر بے شک یہ اللہ اور بندے کا ذاتی آپس کا معاملہ ہے۔ لیکن یہ مت سوچئے کہ آپ نے کبھی شہادت چاہی بھی نہیں، مانگی بھی نہیں، اور اس کے لیے کوئی نیت کوشش بھی نہیں کی، اور یوں گھر بیٹھے مل جائے گی۔ لیکن وہ جو علامہ صاحب کہتے ہیں شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، تو مطلوب بھی ہے، مقصود بھی ہے، تو اس کا مطلب تو کیا ہوا؟ اور مومن بھی ہے، یعنی ایمان تو پہلی بات ہوئی، پھر مطلوب تو یعنی آپ طلب کر رہے ہیں نا، تو مقصود کے لیے تو پھر آپ کوشش کر رہے ہیں اس مقصد کو پانے کی۔ تو مطلوب و مقصود تو یہی ہوا نا کہ آپ کی نیت بھی ہے، کوشش بھی ہے۔ اور یہ اعزاز اتنا بڑا ہے نور بھائی، جس دن سے مجھے شہادت کا پتہ چلا، مجھے بہت خوف آتا تھا، ہیبت ہوتی تھی قبر جب میں نے دیکھی پہلی بار زندگی میں، کہ کیڑے مکوڑوں سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ تو میں یہ سوچتی تھی کہ سفوکیشن ہوتی ہوگی، کیڑے باڈی کو کھا جاتے ہیں۔ تو بہت چھوٹے پن سے مجھے ایک فکر سی ہوتی تھی۔ جو ہی میں نے قبر کے اندر کے حالات، اور پھر جب میں نے یہ پڑھا کہ شہید سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار میں پہنچ جائے گا، شہادت پانے والے کو کیڑے بھی کچھ نہیں کہہ سکتے، مٹی بھی نہیں کھا سکتی، اور وہ اللہ کا مہمان ہے، وہ تو زندہ رہے گا۔ تو میں نے شہادت کی موت کی دعا مانگنا شروع کی، اور بلکہ بتاتی بھی ہوں سب کو کہ بھی تم بھی یہ دعا مانگو۔ میرا صرف یہی ایک لالچ ہے کہ مجھے خوف آتا ہے قبر کے حساب کتاب عذاب سے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر۔ لیکن میں آپ کو ایک بڑی اس میں عجیب بات خاتون حضرت علامہ صاحب آپ کو بھی بتاؤں، آپ کو پتہ ہے یہ جو انتقال کرنا ہے اس کی بھی ایک کوالیفیکیشن ہے۔ وہ اندازہ کیسے ہوا کہ ہم ایک سیریل کی ریکارڈنگ کر رہے تھے، اور اس میں وہ سجاد کا ایک کردار تھا، اس کو انتقال کرنا تھا، تو اس نے مجھ سے کہا کہ آپ یہ
चारपाई पे लेट जाएंगे और वो रुई डालनी है उसमें। तो मैंने बाबा जी से को फ़ोन किया, इन्होंने कहा हाँ बंदे की प्रैक्टिस होनी चाहिए, आप प्रैक्टिस करें, ये तो हकीकत है। तो वो जब वो चारपाई पे लेटे और अब उन्होंने जब वो कपड़ा बंद किया और अगरबत्तियाँ, तो आपको तो सांस आ रहा है, तो आपका तो सांस बंद हो रहा है चूंकि सांस आ रहा है, और जब वो डोलने लगे तो आप अब इधर जा रहे हैं। तो मुझे उस वक्त ये एहसास हुआ कि मरने के लिए भी क्वालिफाई करना पड़ता है। मैं तो क्वालिफाइड नहीं हूं, इसलिए कि मुझे तो सांस, मेरी खांसी आने लगेगी ना सांस। तो ये जो हम जब सोचते हैं ना खातिनों ज़ात, ये हमारी बड़ी लिमिटेड सोच है। आप यकीन करें अल्लाह कैसे कैसे बंदोबस्त करता होगा अपने बंदों के लिए, हमारे तो इम्कान में भी कहीं नहीं है। और मैं आपको ऐसे ही बताऊं कि ये पता नहीं कैसे है, ये मेरे ख्याल ऐसे ही है जैसे जहाज में बिजनेस क्लास होती है ना, तो वो कहते हैं कि ये फीचर्स भी है, ये फीचर्स भी है, ये भी है, ये भी है, लेग रूम भी है। वो मुझे लगता है ऐसा ही अल्लाह ने बंदोबस्त किया होता, चूंकि हमें मालूम नहीं होता और हम अपनी ही सोच से सोचते हैं। वो इतना फजल करता है, वो इतना करम करता है, इंशाअल्लाह। और सबसे बढ़ के कि हमारे पर्दे रखता है। वो आमीन। वो ऐसा सतारुल अयूब है।